بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر جو اقبال نے رموز بے خودی میں کی ہے اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی تفسیر میں اقبال نے 99 اشعار لکھے ہیں۔ ان اشعار کا خلاصہ مختصر ہم بیان کریں گے، اور اس ضمن میں اقبال نے ہارون الرشید اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو نے اللہ الصمد اس مضمون سے اور اس کلمے سے دل لگا لیا ہے تو پھر تو ما سوا اللہ کے ہر شے سے بے نیاز ہو جا، اور اسباب کی حدود کو پھلانگ، اسباب کے دائرے سے باہر آ جا، اور تو اللہ کا بندہ بن، اسباب کا بندہ نہ بن، کیونکہ اسباب اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو کاروبار دنیا اسباب کے تحت چلتا ہے، جسے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، علت اور معلول کا نظام۔ اور اگر خدا چاہے تو بغیر اسباب کے کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، اگر کسی نبی کے ہاتھوں رونما ہو، اور جسے ہم کرامت کہتے ہیں اگر کسی ولی سے ظہور میں آئے۔ آگے اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو مسلمان ہے تو غیر اللہ سے بے نیاز ہو جا، اور دنیا والوں کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بن، اور دولت مند کے سامنے قسمت کی شکایت نہ کر۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنے سے اونچی حیثیت والے بے تکلف دوست سے ملتا ہے تو اس کے سامنے قسمت کی شکایت کرتا ہے کہ صاحب مجھے قسمت نے موقع نہ دیا، تقدیر نے ساتھ نہ دیا، ورنہ میں بھی کسی اونچی حیثیت میں دنیا کے کسی اونچے جاہ و منصب والے رتبے پر فائز ہوتا۔ تو اقبال کہتے ہیں قسمت کی شکایت نہ کر۔ ضمناً حدیث مبارکہ کا مضمون پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو دولت مند کے سامنے قسمت کی شکایت نہ کرو، اور خدا کے سوا کسی اور کے سامنے دستے سوال بھی دراز مت کرو۔ پھر اقبال نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی خیبر شکن کی طرح جو کی روٹی پر گزارا کر، اور مرحب کی گردن توڑ اور خیبر کو فتح کر، یعنی کفر کا مقابلہ کر، باطل قوتوں کا مقابلہ کر، لیکن دستے سوال دراز نہ کرو۔ تو یہی مضمون اقبال نے بانگ درا میں بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ نان شعیر یعنی جو کی روٹی، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ بانگ درا میں نظم ہے، اس کا عنوان ہے میں اور تو۔ اس کے آگے اقبال نے ایک واقعہ بیان کیا ہے امام مالک اور ہارون الرشید کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید جو ایک مشہور عباسی فرما روا ہے اور علم و فضل کا بہت شوق رکھتا تھا، تو وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے امام، مسلمانوں کے امام، آپ کے دروازے کی خاک سے قوم کی پیشانی منور ہے، اس قوم کی تقدیر آپ کے دروازے کی خاک کی وجہ سے عروج پر ہے۔ یعنی مسلمان علم و فضل سے محبت کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایسے بے نیاز اور مخلوق سے مستغنی
اساتذہ اور اہل علم موجود ہیں، اسی لیے مسلمان عروج پر ہیں، مسلمانوں کا ستارہ ترقی پر ہے، بلندی پر ہے۔ تو پھر ہارون الرشید کہنے لگا کہ میں آپ سے حدیث کا درس لینا چاہتا ہوں، تو آپ بغداد میں تشریف لے آئیں۔ پھر اس نے بغداد کی، شہر بغداد اور ملک عراق کی تعریف کی کہ عراق کا موسم بہت خوب ہے، صحت افزا ہے، اور وہاں نعمتوں کی ارزانی ہے، نعمتیں وافر موجود ہیں۔ تو امام مالک نے جواب میں فرمایا کہ اے بادشاہ، میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں حرم رسول سے کہیں نہیں جا سکتا، اور خاک مدینہ کو بوسہ دینا یہی میری زندگی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں مدینے کی راتیں بھی عراق کے دنوں سے بہتر ہیں اور افضل ہیں۔ اور امام مالک نے فرمایا کہ میرا عشق مجھے کہتا ہے کہ تو عشق کا کہا مان، بادشاہ کا کہا نہ مان، بادشاہ کا حکم نہ مان، عشق کا حکم مان۔ اور اے بادشاہ، تو چاہتا ہے کہ میں تجھے پڑھانے کے لیے تیرے دروازے پر آؤں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تجھے علم حدیث چاہیے تو میرے حلقہ درس میں بیٹھ۔ تو نے دوسروں کے علوم تو سیکھے ہیں، جیسے ہارون الرشید اور اس سے پہلے کے بادشاہوں نے یونانی علوم کے تراجم کے لیے بہت سی لائبریریاں قائم کی تھیں بغداد میں اور ملک کے طول و عرض میں۔ تو کہتے ہیں کہ تو نے دوسروں کے علوم تو حاصل کیے، تو تجھے دوسروں سے روشنی لینے کی کیا ضرورت ہے، جب دین اسلام میں ہر قسم کی روشنی، ہر قسم کا علم موجود ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہی شان استغنا خدا اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی کی جھلک اس نے امام مالک کی ذات میں پیدا کی۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی دیگر صفات کا عکس انسان میں ظاہر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو سنتا دیکھتا بنایا، جیسے سورۃ الانسان کی دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا، اسی طرح اس نے انسان کو تدبیر کی قوت دی۔ تو اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اس کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ شان استغنا پیدا ہو کہ وہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ جیسے اقبال نے کہا، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا، زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی۔ تو اس نظم کا آخری شعر ہے کہ اقبال کہتے ہیں، از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، فارغ از ارباب دون اللہ شو، کہ تو پیام مصطفیٰ سے آگاہی حاصل کر، باخبر رہ کہ پیام مصطفیٰ کیا ہے، کہ تو اللہ کے سوا جتنے خدا ہیں ان سے نجات حاصل کر، ان سے فراغت لے۔ جیسے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔